بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو انشاءت ایجوکیشن ہب. پچھلے لیکچر میں نے ایلیمنٹس آف لرننگ کے بارے میں بتایا تھا اور لیکچر کے آخر میں کچھ MCQs کوسچن دیے تھے. آئیے پہلے ان کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں, پھر آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں پہلا کوسچن تھا لرننگ از اے پروڈکٹ, بی پروسیس, سی بوتھ اور ڈی نن. تو اس میں درست آپشن ہے سی بوتھ. لرننگ ایک پروسیس بھی ہے اور ایک پروڈکٹ بھی ہے. جب بچے کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان پروسیس ہوتا ہے. جب وہ سیکھ لیتا ہے, ٹریننگ لے لیتا ہے اور معاشرے کا مفید رکن بن جاتا ہے تو اس صورت میں ہماری پروڈکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح لرننگ بوتھ ہے, پروڈکٹ بھی اور پروسیس بھی. اگلا کوسچن تھا نیم دا موسٹ افیکٹو سورس آف نالج. اے بک, بی ورک شاپ, سی ایجوکیشنل ٹور اور ڈی گروپ ڈسکشن. تو اس میں درست آپشن ہے سی ایجوکیشنل ٹور. جب بچے کو کسی چیز کا کنسیپٹ دینا ہوتا ہے تو اس کو اگر وہ چیز پریکٹیکلی دکھائی جائے یا پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھائی جائے تو اس کو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. فرض کریں بچے کو ڈیزرٹ کا کنسیپٹ دینا ہے تو اسے ڈیزرٹ میں لے جائیں, وہاں پر ریت دیکھے, اس کے بنے ہوئے ٹیلے دیکھے یا ڈیزرٹ پلانٹس دیکھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اسے ازبر رہتی ہیں, کبھی بھی نہیں بھولیں گی. تو اس لیے بیسٹ سورس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس ایجوکیشنل ٹور سے ملتا ہے. تیسرا کوسچن ہے ایجوکیشن از این ایکٹیویٹی آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ اینڈ کریکٹر ان دا لائٹ آف نیشنل. اے آئیڈیالوجی, بی گول, سی اسٹینڈرڈ اور ڈی ایجنڈا. تو اس میں درست آپشن ہے اے آئیڈیالوجی. آئیے اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے لرننگ تھیوریز. لرننگ تھیوریز کو دیکھنے سے پہلے ہم تھیوری اور لرننگ تھیوری کا ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں. تھیوری کیا چیز ہے؟ جب ایک ریسرچر کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے کہ وہ اس پر ریسرچ کرے تو وہ اس پر لمیٹڈ ٹائم میں, اسپیسیفک ٹائم میں ریسرچ کرتا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ دیتا ہے. تو وہ جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ تھیوری ہے. جبکہ لرننگ تھیوری کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. لرننگ تھیوری دراصل ایجوکیشن کے ایسے میتھڈ ہیں جو ایجوکیشن کو آسان بنا دیں اور ایجوکیشن کو کوئی مقصد دیں. تو لرننگ تھیوری کو جتنا آسان بنا دیتی ہے نا اسٹڈی کو, اتنا ہی دلچسپ بنا دیتی ہے اور وہ فریڈم دیتی ہے کہ ہم کس ڈومین کو اپلائی کریں. ٹائپس آف لرننگ تھیوریز میں بیسکس 4 ٹائپس ہیں: بیہیویئرزم, کنسٹرکٹیوزم, کوگنیٹیوزم اور کنیکٹیوزم. تو ان میں باری باری علیحدہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی. آج بیہیویئرزم پہ ڈسکس کریں گے. ریسرچر نے لیبارٹری میں کام کیا, ایکسپیریمنٹس کیے اور مختلف تجربات میں انہوں نے مختلف قسم کے بیہیویئرز آبزرو کیے. یہ بیہیویئرز ایسے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے اور یہ ریسرچ کرنے والے لوگ ٹیچرز نہیں تھے اور نہ ہی یہ اسٹوڈنٹس پر ڈائریکٹ ریسرچ ہوئی. سو بیہیویئرزم از اے سسٹمیٹک اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ دا بیہیویئر آف ہیومنز اینڈ ادر اینیملز. It focuses on objectively observable behavior and discounts mental activity. تو اس میں جو فوکس تھا وہ observable behavior تھے, ایسے behavior جن کو observe کیا جا سکے. ان کا مینٹل ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کہ بچہ
کیا سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں تھا ان کا. Behaviorists define learning as the acquisition of new behavior. تو behavior کے ریسرچ کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے لرننگ کو نیو بیہیویئرس کو acquire کرنے کے لیے تجربات کیے. اس سے بہت سارے نئے بیہیویئر سامنے آئے جو اس سے پہلے نہیں تھے. It not concerned internal thoughts or emotions. اس کا تعلق internal تھاٹس یا ایموشنز کے ساتھ نہیں ہے. آل بیہیویئرز ڈیولپ تھرو کنڈیشننگ. اس میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ کنڈیشننگ ہے کہ جتنے بھی بیہیویئر آبزرو کیے گئے ان کی کنڈیشنز تھیں, وہ ہم ڈسکس کریں گے. بیہیویئرزم میں اسٹڈی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اسٹڈی آبزرویبل بیہیویئرز کی ہوتی ہے. اور بیہیویئرزم میں نالج کہاں سے آتا ہے؟ آؤٹ سائڈ آف دا پرسن gained through the behavior modification. کہ پرسن کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہاں سے نالج لیا جاتا ہے اور اسی کو ماڈیفائی بھی کیا جاتا ہے. اس کی لرننگ چینج ان behavior that can be conditioned using positive اور negative reinforcement. یعنی اس کی لرننگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کنڈیشن چاہے وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں وہ اپلائی کی جاتی ہیں اور اس کے ریزلٹ میں جو بیہیویئر سامنے آتا ہے اسے آبزرو کیا جاتا ہے. ان کے ریسرچر میں سب سے بڑے نام پیولوو اور سکینر ہیں. پیولوو نے کلاسیکل کنڈیشننگ دی اور سکینر نے آپرینٹ کنڈیشننگ دی. کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گی. فی الحال ہم بیہیویئرزم کے بارے میں شارٹلی اوور ویو لے رہے ہیں. اس کے بارے میں جو ریسرچ پیریڈ ہے وہ موسٹلی 1850 سے لے کر 2000 تک کا ہے اور اس میں بڑے نام پیولوو, ورسن, تھورنڈائک اور سکینر ہیں. اب آج کے لیکچر کے بارے میں ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. یہ ایم سی کیوز آپ کوشش کریں کہ خود سرچ کر کے اس کا جواب دیں, کیونکہ جب کسی چیز کی سرچنگ کی جاتی ہے نا تو اس میں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور بہت سارا نالج آ جاتا ہے. لیکن فرض کریں اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے, آپ سرچ نہیں کر پائے, تو پھر اس کا نیکسٹ لیکچر میں اس کا سولوشن انشاءاللہ میں دے دوں گی. اور میں اس لیے بہت تھوڑے ایم سی کیوز اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہ جائے. پہلا ایم سی کیوز ہے دا فاؤنڈر آف بیہیویئرزم از اے میسلو, بی پلیٹو, سی ارسٹوٹل اور ڈی جے بی ورسن. اس میں آپ کو جو درست آپشن لگتی ہے وہ آپ نے بتانی ہے. دوسرا کوشچن ہے کلاسیکل کنڈیشننگ از ان اے کوگنیٹیوزم, بی بیہیویئرزم, سی کنسٹرکٹیوزم اور ڈی کنیکٹیوزم. تیسرا ایم سی کیوز ہے دا فادر آف بیہیویئرزم واز ہل, جان ورسن, ٹالمین, سکینر. اب اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں نے مطلب بغیر بتائے اس کے اندر دی ہیں, لیکن اس کے ہنٹ میرے لیکچر میں موجود ہیں. تو جو اس وقت آپشنز ہوتی ہیں نا وہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سی درست آپشن ہے. تو جو دیے ہوئے فرض کریں یہی کوشچن ہے, اس میں نے اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ اس میں زیادہ رول کن لوگوں کا تھا, تو ان میں سے جو نام یہاں موجود ہو وہ آپ کے لیے آپشن ہوگی, آپ کی درست آپشن ہوگی. تو آپ نے غور کرنا ہے اور اس چیز کو کمنٹس میں بھی سینڈ کریں اور مزید تھوڑی بہت ریسرچ بھی خود کریں اور اس ٹاپک کو باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں یعنی کہ آپ بیہیویئرزم آج کیا ہے تو انشاءاللہ کنسٹرکٹیوزم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.